جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، دارالفتاح سنت کے اس پروگرام میں براہ راست آپ کے جو سوالات موصول ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں، اور آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں مفتی محمد حسان رضا تاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے ان ناظرین کے سوالات کو دیکھتے ہیں۔ میرا نام محمد اشرف ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ عموماً جو لوگ یہاں پہ پانی پینے کے لیے آتے ہیں، اول تو بعض لوگ پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں، دوسرے جگہ جو لوگ پانی پیتے ہیں وہ اکثر جو پیشتر جو ہے نا وہ کلیاں کرتے ہیں، گملوں میں پانی پھینکتے ہیں یا دیواروں میں پانی پھینکتے ہیں یا پانی ضائع کرتے ہیں۔ کہ یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ صحیح، کوئی کولر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ گلاس وغیرہ بھی شاید بندھے ہوئے ہیں زنجیر وغیرہ سے، عام طور پہ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انہوں نے پہلی بات یہی کہی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں، تو سنت مبارکہ یہی ہے کہ بیٹھ کر ہی پانی پیا جائے۔ صرف دو طرح کے پانی اس حوالے سے کہ جو احادیث طیبہ سے کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے، ایک تو زمزم کا پانی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھڑے ہو کر پیا، اور دوسرا جو برتن وغیرہ میں وضو پہلے کیا جاتا تھا یا اب بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس برتن میں جو پانی بچا ہوا رہ جاتا ہے اس کو کھڑے ہو کے پینا، جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو ذکر کیا گیا ہے کہ اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا۔ تو یہ دو پانی جو ہیں یہ کھڑے ہو کر پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ یعنی قولی احادیث ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے، تو اس لیے کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، یہ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ کام ہے۔ سنت مبارکہ یہی ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر پانی پیا جائے، جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔ بعض اوقات عذر ہو سکتا ہے کہ بندہ ایسی کنڈیشن کے اندر ہے کہ بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، کیچڑ وغیرہ اس مقام پر اس طرح کا ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا، یا کوئی اور عذر ہے تو الگ بات ہے، اس پر کوئی کراہت کا حکم نہیں لگتا، ورنہ یہ مکروہ تنزیہی ناپسندیدہ کام ہے۔ یہ تو پہلی بات ان کی پانی کھڑے ہو کے پینے کے حوالے سے ہوئی۔ دوسری بات اس کو گناہ بولیں گے؟ نہیں، گناہ اس کو نہیں بولیں گے، لیکن اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، صحیح احادیث مبارکہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو کھڑے ہو کے پانی پیتے اسے چاہیے کہ اسے قے کر دے، نکال دے، تنبیہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ایک طرح کی وعید ہے کہ اس کو نکال دے، یعنی کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے۔ اور پھر طباً بھی اس کے نقصانات جو ہے وہ اہل علم نے بیان کیے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ بیٹھ کر پانی پینے کی عادت بنانی چاہیے۔ اچھا، جو یہ نیکی کرتے ہیں، اس طرح کولر ہے یا کچھ بھی چیز رکھی، یا ہم اپنے عام طور پہ گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، تو کچن اور یہ ساری چیزیں وہاں چونکہ پریکٹس ہی کھڑے کھڑے سب چیزوں کی ہے، تو یہاں کیا کوئی بیٹھنے کا یا یہ جو بھی کولر لگا رہے ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو اس وجہ سے بھی شاید کہ بیٹھنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی، اور ہر ایک کا یہ ذہن نہیں ہوتا کہ وہ زمین پر نارمل بیٹھ جائے۔ اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ مٹی کا کوئی اس طرح کا بنا دیں، کیونکہ کرسی وغیرہ رکھیں گے تو پھر جب گلاس باندھنا پڑ رہے ہیں تو کرسی کو کیا کریں گے، گلاس نہیں چھوڑتے تو کرسی کا چھوڑیں گے، تو کوئی مٹی وغیرہ کا یا کوئی ماربل وغیرہ کا ایسا وہاں پر جس کو تھلا بولتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ بولتے ہیں، وہ بنا دیں تاکہ جس کے لیے ممکن ہو بیٹھ کر وہاں آرام سے پی لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ پانی پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، اب لوگ آ کے کلیاں دیوار پہ ادھر ادھر، کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ پانی پینے کے لیے رکھا گیا تو اصول یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے، پہلی بات کہ جس مقصد کے لیے پانی رکھا گیا ہوتا ہے
اسی مقصد میں استعمال ہوتا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے اسی جگہ پینے کے لیے رکھا ہے اور لے جانے سے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی لے کر نہیں جائے گا ادھر سے، اگرچہ کہ پینے کے لیے لے جانا ہو، تو پھر لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. تو یہاں پانی پینے کے لیے رکھا گیا ہے، اگر تو رکھنے والا بھی اس بات کی اجازت دیتا کہ اس کے ساتھ آپ ٹھنڈے پانی کے ساتھ کلیہ کرتے پھریں تو بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ ٹھنڈا پانی ان کاموں کے لیے نہیں ہے. اور اگر یہ ٹھنڈا پانی نہ بھی ہوتا، یہ عام سادہ پانی بھی ہوتا، تو بھی ظاہر ہے کہ اس نے کلیہ کرنے کے لیے یہاں پر نہیں رکھا ہوا، اس نے پینے کے لیے پانی رکھا ہے. اب مثال کے طور پہ سردیاں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پیاس تو سردی میں لگتی ہے نا، تو اب ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا، وہ سادہ پانی ہوتا ہے. تو کسی نے سادہ پانی رکھا ہوا ہے کہ چلے راہ میں کوئی جا رہا ہوگا تو اس کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو پی لے گا، تو اب آپ اس سے کلیہ کرتے پھریں تو اس سادے پانی سے بھی اجازت نہیں ہوگی، چہ جائے کہ آپ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ کلیہ کریں. تو اس طرح کلیہ کرنا، چاہے آپ دیوار پر کلیہ کر رہے ہوں، چاہے آپ گملے کے اندر کلیہ کر رہے ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو کلی کی حاجت ہے بھی کسی جگہ پر تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے علیحدہ پانی ہو، وہ آپ لیں، اس کے ذریعے سے کلیہ کریں، یا جو ایسا پانی ہو جس کو رکھا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہو اس کے ذریعے سے کلیہ کریں. نہ یہ کہ وہ پانی کے جو رکھا پینے کے لیے گیا ہے اور آپ اس میں کلیہ کر رہے ہیں، اور اس کی اجازت نہیں ہے. اور اصل میں ہمارے یہاں یہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، دیکھا دیکھی ایک شوق بن جاتا ہے. یعنی کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، خامہ خامہ وہ گلاس کو دھوئیں گے. عادت بنی ہوئی ہے کہ پانی کی جو بوتل ہوگی یا اسی طرح کولڈ ڈرنک کو پیتے ہیں تو اس کے اندر آخر میں کچھ نہ کچھ بچانے کا ایک فیشن ہے کہ اس کو رکھیں گے بچا کر. تو یہ تو بالکل ایک شریعت کے تقاضے ہیں ان کے خلاف ہے. شریعت مطہرہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی. یہ چیزیں یعنی اس طرح ان کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. کوئی وجہ ہو نا ضائع کرنے کی، کہ اس کے اندر کوئی کچرا آ گیا ہے، کوئی خرابی اس کے اندر موجود ہے، تو چلو ٹھیک ہے کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن بس ایسے ہی کہ ایک فیشن بن گیا ہے، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے تو اس لیے اس طرح کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوتی. اسی طرح کلیہ کرنا کہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو بس یہ ہو، شوق ہو اس طرح. ہاں بعض اوقات بندے کو ضرورت ہوتی ہے، منہ اس طرح کا خراب ہوا ہوتا ہے، یا منہ میں پہلے سے کچھ کھایا ہوا، یا جیسے کہیں کہ پان گٹکے اور اس طرح کی کئی چیزیں. پہان گٹکے والوں کو تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے کلی ایسے مقام پر. وہ یہی تو بالکل گندگی اور عجیب سی آلودگی کر کے چلے جاتے ہیں. ہم مسجدوں میں بھی آپ دیکھیں کئی جگہ بیچارے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ایک وضو کر کے ہی ہٹے یا کلیاں کر کے ہی وہ چلا گیا، دوسرے کا وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. اس میں ہر قوم مبتلا ہے. ہاں نسوار بھی پڑی ہوتی ہے بعض اوقات وضو خانوں پر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ پان کی کلیاں بھی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں سگریٹ کے ٹوٹے بچے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی داخل ہوں، ورنہ بہرحال یہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے. ایک جگہ منڈھیر وغیرہ بنا کر بھی لوگوں نے یہ پانی کا انتظام کیا، سبھی لگائی تھی اور پانی کا انتظام انہوں نے کیا، اور کہا کہ یہاں سے کوئی لے جانا بھی چاہے تو چھوٹی چھوٹی بوتلیں، اس میں اگر پانی کوئی راہ چلنے والے مسافر یا جیسے ایسے ہیں تو وہ لے جا بھی سکتے ہیں. لیکن بولے حال یہ ہو گیا کہ اب وہ پانی جتنا ہم بھرتے ہیں تو وہ کوئی لوگ کولر بھر کے لے گئے، کوئی یہ، اور لے کے کون جا رہے ہیں؟ ارد گرد کی دکانوں والے لے کے جا رہے ہیں. تو جن کو اصل حاجت ہے، جن کے لیے یہ کام کیا تھا وہ نہیں. اچھا جو منڈیر بنایا باقاعدہ بیٹھنے کے لیے کہ ہم وہاں پہ آرام سے، تو وہ اتنا گیلا کر کے اسی پہ پاؤں رکھ کے لوگ اپنے وہ کولر بھرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نہ کوئی بیٹھ سکے. بس اس میں وہ تربیت نہیں ہوتی ہے، تہذیب نہیں ہوتی. مہذب قومیں کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتی. تو اس طرح ہمارے کا خیال چیزوں کی تربیت ہے ہی نہیں. جب تربیت نہیں ہے تو پھر اس طرح کے معاملات یہ ہو ہی رہے ہوتے ہیں. اور دکاندار تو بہت سارے مقامات پر یہ تو کئی چیزوں میں ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی تمام چیزوں کے اندر اپنا کوئی ذاتی اور شرعی حق سمجھتے ہیں. مسجد کے اندر آئیں گے تو بہت سارے مقامات پر یہ برتن آ کے مسجد کے اندر دھو رہے ہوتے ہیں. تو آپ دکاندار ہیں، آپ تھانے دار بھی نہیں ہیں، اور آپ جو ہے وہ کوئی مکان کے مالک بھی نہیں ہیں، مسجد کے مالک بھی نہیں، مسجد کا کوئی مالک بھی نہیں ہوتا. تو جو آپ کے طریقہ کار ہیں اگر اس انداز کے اندر مبتلا ہیں تو پھر ان چیزوں کو آپ کو ختم کرنا لازم ہے. جو چیزیں جس مقصد کے لیے رکھی گئی ہیں اس کے برخلاف کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے. اگر اس طرح آپ کریں گے تو کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حساب دینا پڑے گا. کچھ سوالات شامل کرتے ہیں اور ہم ناظرین کے ایس ایم ایس سے ان کو بھی شامل کریں گے. نماز میں خواتین کو سجدہ کرتے وقت کوہنیاں زمین پر لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے؟ اس پر امت اسلامیہ کا اجماع ہے، اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مرد اور عورت ہیں ان کی نماز کے درمیان فرق ہے. یعنی کہ مستقل ایک دلیل ہے اس کی کہ اس پر اتفاق ہے. یہ دور جدید کے اندر چند افراد اس طرح کے ہیں جنہوں نے اس طرح مرد و عورت کی نماز کو ایک طرح بنا دیا ہے، ورنہ فرق نہیں ہے. فرق نہیں ہے.
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ عورت اور مرد کی جو نماز ہے اس کے اندر فرق ہے. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن بہرحال جو سجدے میں ہے عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی. اور مراسیل ابی داود کے اندر اور سنن بیہقی کے اندر مرسل حدیث اس حوالے سے موجود ہے جس میں اس بات کا حکم دیا گیا، اور جیت سند کے ساتھ ہے وہ، کہ اس بات کا حکم دیا عورت کے لیے کہ وہ سمٹ کا سجدہ کرے گی، زمین سے اس نے لگ کے سجدہ کرنا ہے. جو منع کیا گیا ہے وہ مرد کو منع کیا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر پھیلا کر نہیں سجدہ کرے گا. ورنہ عورتوں کے لیے کئی احکام جدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بخاری مسلم کے حدیث مبارکہ ہے، منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف شعرا ولا ثوبا، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور اپنے بالوں کا جوڑا نہ بناؤں، سمیٹوں نہ ان کو، اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں. تو اب یہ جو بالوں کا جوڑا بنانا ہے یہ اس دور میں، اور اب بھی ہو گیا شروع، مرد بناتے تھے بعض اوقات، تو مردوں کو منع کیا گیا کہ وہ جوڑا نہ بنائیں. تو عورتوں کو تھوڑی منع ہے، عورتوں کو تو جو ہے وہ جوڑا بنانے کا حکم ہے، انہوں نے اپنے بالوں کو سمیٹ کے رکھنا ہے. تو کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی تفریق کئی مقامات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان میں تفریق ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے ان کے اندر. اللہ نے چاہا تو کسی اور موقع پر تفصیل کے ساتھ ایک ایک ہم اس کے اوپر گفتگو کریں اور گے. ایک رکن کے بنا ہاتھ باندھنے سے لے کر تشہد بیٹھنے تک تمام چیزوں کے اوپر یہ دلیلیں موجود ہوتی ہیں. بعض لوگ اس میں یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ صحیح حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے ہی پڑھو. اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے مرد و عورت کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک طرح کا حکم دیا گیا. تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ موجود ہے کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو. تو اب کیا عورتوں کو اب اس بات کا حکم دیں گے کہ وہ بھی مردوں کی طرح عمل کرتے ہوئے چلیں؟ کیا آپ اس بات کا حکم دیں گے کہ وہ اپنے کندھوں کو کھولیں؟ کیا اس بات کا حکم دیں گے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان جب میلے اخدرین آتا ہے تو اس میں دوڑ لگائیں؟ کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تلبیہ مردوں کو مرد زور سے پڑھیں گے، اور کیا آپ عورتوں کو بھی اس بات کا حکم دیں گے؟ اس تفریق کو، اس فرق کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے، حالانکہ وہاں پر بھی وہی دلیل ہے، یہاں پر بھی یہی دلیل ہے. تو یہ جو دیگر ادلہ ہوتی ہیں، دیگر دلائل ہوتے ہیں، ان پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دلیل کو پا لیا، حالانکہ واضح طور پر اس بات کو ائمہ نے بیان کیا ہے کہ دلیل پر مطلع ہونا یہ اصل علم نہیں ہے، یہ ثلث علم ہے، تیسرا علم ہے. جا کے ابھی دلیل کے مقابلے میں دیگر دلائل ہیں یا نہیں ہیں، پھر اس کے علاوہ اس دلیل کی معرفت، اس دلیل کا فہم، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. ہر ایک اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی ایک دلیل کو پا لیا تو آپ سمجھنے لگے کہ میں نے سارا علم حاصل کر لیا. نہیں، یہ ائمہ چاہے وہ حناف ہوں، چاہے وہ شوافے ہوں، چاہے وہ مالکیہ ہوں، چاہے وہ حنابلہ ہوں، سب کے نزدیک جو ہے وہ مرد و عورت کی نماز کے درمیان فرق موجود ہے. تو یہ بالاتفاق مسئلہ ہے. اس لیے عورتوں کے سجدے کرنے کا طریقہ جداگانہ ہے، مردوں کے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ جداگانہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی خلاصہ اگر اس کے وہ طریقہ یہ کچھ بتا دیں کہ کوہنیاں جیسے ان کے بارے میں سمٹ کے کریں گی، وہ پاؤں نکالیں گی باہر کی طرف. ان کے لیے کوہنیاں بچھانا منع نہیں ہے، منع یہ نہیں بالکل ہے، بچھا کے اور اپنی رانوں کے ساتھ اور پاؤں ایک طرف نکالیں گی. ان کے لیے پاؤں کی انگلیاں لگانا بھی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کبھی پوری تفصیلی ڈیٹیل کے ساتھ عورتوں کے بھی ایک ایک رکن کے اوپر وہ گفتگو کریں گے کہ مرد اور عورت کی نماز میں اس کے اندر یہ فرق موجود ہے. بڑھتے ہیں ناظرین کی آڈیو کالز دیکھتے ہیں. میں کارا سے بات کر رہا ہوں. جو لوگ موبائل پر پیسوں والی گیم کھیلتے ہیں وہ ہمارے لیے صحیح ہے؟ مزید میرا نام غلام حضرت تاری ہے. میرا سوال ہے کہ اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو 3 یا 4 بار کہ مجھے آپ سے نفرت ہے تو اگر یہ بولے تو اس کا کیا معنی نکلے گا؟ بیوی کہتی ہے کہ اس کا مطلب طلاق ہے، تو آپ اس کا صحیح جواب عطا فرمائیں. جی، پیسوں والی گیم کھیلنا موبائل پر، پیسے اس سے مراد یہی ہوگا پیسے لگاتے ہوں گے. اگر تو واقعی ایسا ہے کہ پیسے لگانے والی صورت ہے کہ پیسے لگاتے ہیں، اگر جیت گئے تو زیادہ ملیں گے، ہار گئے تو گئے پیسے، تو یہ تو دیگر حرام کاموں کے علاوہ سیدھا جوا ہے، اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. باقی اس کے علاوہ پھر گیم یہ ویسے ہی لہو و لعب کا ذریعہ ہے، اور عام طور پہ جب بندہ اس میں پڑھتا ہے تو پھر پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کا وقت اس کے اندر بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر میوزک الگ ہوتا ہے،
تو بہت ساری خرابیاں ویسے ہی گیم کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور پھر اوپر سے یہ جو بات بیان کی گئی کہ اس کے اندر جوا ہو رہا ہے، تو یہ الگ اس کی حرام ہونے کی وجہ ہے۔ صحیح۔ 3 یا 4 بار شوہر کا یہ بولنا کہ مجھے تم سے نفرت ہے بیوی کو، تو اس میں کیا کوئی طلاق کا معنی دیکھیں ہے؟ طلاق کا تو اس طرح نہیں کہیں گے جب تک ہمیں سیاق و سباق معلوم نہ ہو کہ کیا بات ہوئی ہے، تو اس سے طلاق کے تو یہ الفاظ ہیں نہیں، نفرت یا ناپسندیدگی میں تو ہاں، اس میں طلاق تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جملہ انتہائی ایک تو تکلیف دل آزار ہے بیوی کے لیے، اور پھر جو مقصد ہے نکاح کا، مقصد ہے شادی کا، ازدواجی زندگی کا، وہ یہ تھوڑی ہے، وہ تو یہ جو شادی بیاہ ہے یہ تو بنایا ہی محبت کا ایک سبب بنایا گیا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ تو ایسا رشتہ ہے کہ جس کا جو مقصد ہی اس کا محبت رکھا گیا ہے، مودت رکھی گئی ہے، رحمت رکھی گئی ہے، شفقت رکھی گئی ہے، تو اس طرح کہنا کہ مجھے آپ سے نفرت ہے تو بالکل غلط ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم اگر اس کی ایک بات کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کے اندر کوئی اور اس کے اندر جو ہے وہ اچھی والی بات موجود ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یوں ناپسندیدگی کا ایک تو اظہار ہے، یہ تو طریقہ کار ہی درست نہیں ہے کہ مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے تم سے نفرت ہے، مجھے تم سے نفرت ہے، اس طرح کے الفاظ کہنا ویسے ہی دل آزاری ہے۔ اب کیا کنڈیشن ہے، کیا پیچھے معاملات ہیں، یہ ہر گھر کے جداگانہ ہوتے ہیں، نہ جانے کیا گفتگو ان کی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ڈیل کرنے کا بالخصوص مرد کے لیے طریقہ کار نہیں ہے، تو اس انداز میں عورت سے گفتگو کرے۔ تو ایسے ناپسندیدہ اگر امور واقع ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو حل کرنے کا طریقہ کار موجود ہے، اور یہ وقتی ہوتا ہے بعض اوقات کہ غصہ آیا ہوا ہوتا ہے بندے کو کسی بات کے اوپر، اب وہ بعض اوقات جذبات میں الفاظ کہہ دیتا ہے، اچھا بسا اوقات نیت بھی نہیں ہوتی اور یہ حقیقت بھی نہیں ہوتی کہ حقیقت ہو، لیکن ان الفاظ کے استعمال کا یا اس طرح کے الفاظ کے استعمال کا پھر نتیجہ خراب نکلتا ہے کہ آئندہ ظاہر ہے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ وہ اس کے دل کے اندر بیٹھ جائیں گے کہ یار ایسی بات مجھے بولی ہے۔ پھر کبھی بھی آپ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ سامنے آ جائے، تو بہرحال اس طرح کے جملے بولنے نہیں چاہیے، اور اگر بول دیے ہیں تو ایک تو خلوص دل کے ساتھ، جو میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں اس میں آپ بہرحال اس کا مداوع کریں، بیوی کو منائیں اور ایک اچھے انداز میں اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ یا انہوں نے جن کی طرف سے سوال کیا ہے ان کا معاملہ کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اس تمام چیزوں کا، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کسی مفتی اسلام سے رابطہ کر لیں اور اپنی ساری ڈیٹیل بتائیں گے تو اس کے اوپر پھر رہنمائی صحیح طریقے سے کی جا سکے۔ یعنی ممکن ہے کچھ قصور بیوی کی طرف سے بھی ہو، ایسے ہی ہوتا یعنی ہے، بہت جب زیادہ قصور ہو، کیونکہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ جب بولے گئے ہیں تو پیچھے کیا ممکن ہے کہ کیا کچھ نہ کیا گیا ہو، تو اس لیے ہم ان کے حوالے سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ بیوی کو بھی کچھ سمجھائیں گے کہ آپ شوہر ظاہر کو سی اس بات طرح ہے، دیکھیں مجبور، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ شوہر کے اندر برداشت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بالخصوص آج کے ہمارے دور کے اندر برداشت کا مادہ یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، عورت کو اپنی زبان پر قابو کرنا بہت ضروری ہے، اپنی زبان کے اوپر بہت زیادہ قابو رکھے، کیونکہ عورتیں عام طور پہ پہلے بھی ان کی زبانیں تو مشہور تھی کہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، اور فی زمانہ تو جو ہمارے سامنے آپ بھی بیٹھتے دارالفتہ میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے کیس اس حوالے سے آتے ہیں کہ یہ زبان کی جو مصیبت ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہی عام طور پر جو ہے وہ خرابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن بہرحال عورت کا معاملہ اپنی جگہ پر ہے، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کریں، بالخصوص چیخنے چلانے سے یہ گریز کریں۔ یعنی میں ایک دفعہ کنز الایمان میں کچھ عرصے کیس آتے رہے تو میں خاص طور پہ غور کرتا رہا وجہ کیا بن رہی؟ کہ وجہ ویسے تو بہت ساری وجوہات ہمارے سامنے آتی رہتی تھیں، وہ بھی غور ہوتا رہتا تھا، لیکن ایک چیز میں نے بہت غور کی کہ بالخصوص جو آرام کا وقت ہوتا ہے نا، جس سے صبح ناشتے کے لیے اٹھنا ہے یا اسکول کے لیے بچوں کو بھیجنا ہے، اس وقت ایک ٹینشن تو ہوتی ہے عورت کے اوپر، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مرد آرام کر رہا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، تیار ماں نہیں کرنا ہوتا ہے، بیوی نہیں کرنا ہوتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک ٹینشن ہوتی ہے، اور بچے ظاہر ہے کہ اٹھنے میں اکثر یہ تنگ کرتی ہے، تیار کرنا، ان کو کھلانا پلانا، سارا یہ ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے عورت کے اوپر، نو ڈاؤٹ کہ یہ اس کی بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے اور جس کو وہ نبھا رہی ہوتی ہے عام طور پر، لیکن اس میں بسا اوقات ان کی زبان بہت تیز چلتی ہے، چیخنا چلانا بولنا، تو اب بسا اوقات ایک تو ہوتا ہے بندہ جس کی نیند آرام سے وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں رات دیر سے آتے ہیں، ان کی نیندیں پوری نہیں ہوتی، اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا اس میں بسا اوقات ان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اچھا، میں نے اس پہ کئی دفعہ نوٹ کیا کہ اس میں معاملات بڑے خراب ہوئے، اور اس طرح کے کیسز آتے ہیں واقعی۔
آتے ہیں اس طرح. تو اب یہ تھوڑا سا اس حوالے سے بالخصوص یہ جو چلانے والا معاملہ، چیخنے والا معاملہ، ڈانٹ ڈپٹ والا معاملہ ہے، اور بالخصوص ایسے مواقع پر یہ نہ کیا جائے. مرد کو چاہیے کہ وہ اس بات کا احساس کرے کہ آپ تو مزے سے سو رہے ہیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہے، آپ کو کوئی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، آپ تو چلو وقت پہ اٹھیں گے، آپ کو ناشتہ بھی ٹائم پر مل جائے گا، آپ سارے کام کر لیں گے. کام تو اسی نے کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی کی مہربانی ہے کہ ان تمام چیزوں کو وہ نبھا رہی ہے. آپ مہربانی مانیں اور آپ جو ہے وہ جذبات پہ قابو رکھ کے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھیں. ہاں ظاہر ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اور اس بات کو سمجھا کریں کہ کہاں پہ کس انداز میں گفتگو کرنی ہے. ہر وقت چیخنا چلانا یا ڈانٹنا ڈپٹنا یہ درست نہیں ہوتا. یہ پھر بعض اوقات بہت ہی زیادہ ماحول کو خراب کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم رمضان میں بھی دیکھتے ہیں کس طرح کے کیسز ختم نہیں ہوتے. بالکل روزے کی حالت میں بھی، اچھا اس کی بھی ڈیپ میں جائیں گے تو ظاہر ایک روزہ ہے، ایک طبی طور پر بھوک، شدت دیگر، اچھا پھر باہر سے کام کاج کر کے کچھ تھک کے گھر پہ آیا ہے، تو اب آتے ہی کچھ اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی. اچھا روزے میں بھی میں نے کچھ کیسز میں پوچھا نا کہ یہ ہوا کب ہے، واقعہ کب ہوا ہے؟ عصر کے بعد ہو رہا ہے. جیسے ادھر فجر کے بعد یا اسکول ٹائم میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے، تو ادھر عصر کے بعد اور مغرب کا ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں گھروں میں ایک دوڑ لگی ہوتی ہے، کھانا بنانا، یہ وہ دیگر کئی چیزیں، افطار وغیرہ. تو ایسے مواقع پر بالخصوص آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ دیا ہے، اور خواتین کو بھی، بہنوں کو بھی، کہ کچھ خاموشی اختیار کر جائیں. اچھا مردوں کو بھی ہے کہ جب کبھی عورتوں کے حوالے سے ظاہر ہے بڑی تھک چکی ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، تو ٹھیک ہے آپ تھوڑا صبر کر لیں، آپ اس وقت جواب نہ دیں، اور یہی چیز بیوی کو بھی دیکھنا چاہیے. تو آدھے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے اگر ان چیزوں پر عمل کریں گے. مزید کال. مفتی صاحب میرا نام عبدالغنی ہے. لاٹری والے پاپڑ یہ بیچنا جائز ہے یا نہیں، یہ میرا سوال ہے. لاٹری والے پاپڑ، کئی چیزیں، برائیاں ایسی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لگا دیا جاتا ہے. اصل میں لاٹری دیکھیں شفیق بھائی، دو صورتیں بنتی ہیں. ایک تو لاٹری وہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ کوئی جوئے ٹائپ کی ہو، ٹھیک، کہ کوئی چیز ڈالی یا پیسے دیے اور پرچی نکالی تو اس میں کوئی چیز آ گئی، تو وہ پاپڑ آ گیا، فلاں آ گیا تو فلاں آ گیا. اور دوسری صورت جو اس میں ہوتی ہے وہ غالباً اس طرح ہوتی ہے کہ پاپڑ باقاعدہ خریدا ہے، بہت ساری چیزیں، کوپن نکلتے نا اندر سے بہت ساری چیزوں کے، تو پاپڑ خرید لیا، اس میں کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ بھی نکل سکتا ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ 10 روپے کی کوئی چیز نکل آئے، کوئی 15 روپے کی چیز، لیکن وہ اصل نہیں ہوتا. اصل وہ پاپڑ ہی ہیں، یا جو بھی چیز خریدی ہے وہ وہی ہے، اسی کو لیا ہے. اندر جو چیز نکلی ہے وہ اصل نہیں ہے، وہ بطور انعام ہو جاتا ہے، وہ نکلے بھی نہ بھی نکلے، وہ دونوں تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اچھی چیز یعنی نکلی اس ہے، میں خراب چیز نکلی. چیز باقاعدہ کوئی اور ہم خرید رہے ہیں. جی. اب بھلے اس میں یہ چیز ہے کہ اس میں انعام بھی نکلتے ہیں. جیسے بعض اوقات بہت ساری چیزیں خریدی جاتی ہیں نا، فریج لیتے ہیں، استری لیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز لیتے ہیں تو اس میں انعامی اسکیم ہوتی ہے، تو جس کی قسمت ہوتی ہے بعض اوقات اس کو وہ چیز بطور انعام مل جاتی ہے. تو غالباً اس طرح کی یہاں پہ یہ صورتحال ہوتی ہے. نہیں، اس میں دوسرا بھی ہے، جو لاٹری والے یہ جو عام چھوٹے چھوٹے کریانے کی دکانیں، چھوٹے چھوٹے جنرل اسٹور ہیں، تو اس میں بچوں کے جو پیسے لگتے ہیں، بعض اوقات ایسی ناپسندیدہ چیز کہ بچے کے بھی کسی کام کی نہیں ہے، جو نکلی اس سمے سے، اب اس نے خود ہی نمبر لینا ہے کہ میں نے یہ نمبر ہے. اچھا اب اس کے پیچھے بعض اوقات 15 یا 20 روپے یا 10 روپے کا لیا ہوا ٹوکن 100 روپے کی چیز بھی آ رہی ہے، اور بعض ایسی چیزیں آ رہی کہ جو اس کے کسی کام نہیں ہے، ایک اسٹیکر آ رہا ہے اس کو. لیکن وہ تو الگ چیز ہو گئی نا، وہ تو ناجائز، وہ ناجائز. یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں جی وہ دوسری چیز ہو گئی. یہ بھی ہوتا ہے، چیز خریدی اور انعام بطور انعام کچھ ہو، تو یہ چیزیں بہرحال پھر اس کی یہ جائز ہو جائے گا. یعنی اس میں حرج نہیں ہوگا کہ باقاعدہ وہ چیز لی ہے اس نے، اور اب اس کی قسمت بچے کی کہ اس کے اندر سے 10 15 20 روپے کا اس کو کچھ اور نکل آیا یا کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے، تو وہ جائز ہوگا. میرے پاس ایک دفعہ نا حاجی امین صاحب لے کے آئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ظہر کے بعد میں دارالفتہ میں بیٹھا ہوں تو وہیں اقصی مسجد میں، تو یہ باہر نکلے تو انہوں نے کچھ بچوں، تو یہ میرے پاس باقاعدہ لے کر آئے کہ یہ، اور وہ یہی لاٹری والا مسئلہ کہ یہ دیکھیں اب بچوں کو تو اتنا ہوش نہیں کہ ان دکانداروں کو یا کسی ایسے ان کو ہم، کہ یہ بچوں کو شروع سے ہی کن کاموں میں ایک طرح کا لگایا جا رہا ہے کہ 20 روپے وہ لگا رہے ہیں، اور اس میں کسی کو بیٹ نکل رہا ہے، کسی کو گیند نکل رہی ہے، لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں نکل رہا. وہ بہت، اب وہ 100 روپے گھر سے لے کے آئے کہ 5 پرچیاں خرید لوں گا 20 روپے کی، تو یہ تو واضح جوا ہے. یہ تو جوا ہے نا، اس کی تو اجازت نہیں ہوگی. بہرحال اس طرح ہی رہنمائی جو پاپڑ وغیرہ ہیں یہ ہو گیا سوال کے طور پہ، بہرحال بچوں، ہاں وہ تو آتے رہتے ہیں، بچوں کو ایسی چیزیں بہرحال کھلانی نہیں چاہیے، اس میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ عام طور پر یہ
بہت نقصان کا سبب بنتی ہیں. یعنی کیسز آتے ہیں اس طرح کے سامنے معدے خراب اور بعض اوقات آپریشن تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر. جلدی بن جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں بعض اوقات تو یعنی یہ کوئی کھا رہا ہوتا ہے نا تو اس میں سے جو اس کی بو آتی ہے نا اسمیل، اسی سے تکلیف ہوتی ہے. لیکن بہرحال جس کی عادت ہوتی ہے پان گٹکے کھانے والے، تو یہ پوریا کھانے والے، اور کو یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے. معیاری چیزیں گھر کی ہوں، گھر میں بنی ہوئی ہوں، وہ چیزیں بچوں کو کھلائیں. یہ جو چیزیں کھلانی بھی ہیں تو کچھ ایسی ہوں کہ جس میں یا تو سرے سے نقصان نہ ہو یا کم از کم نقصان ہو، بچوں کو ایسے نقصانات نہ پہنچیں. ٹھیک. سوال ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہاتھ میں تسبیح لے کر دروشی پڑھ سکتی؟ بالکل پڑھ سکتی ہے. عورت کو جو چھونا منع ہے ان حالات کے اندر، اس کیفیت کے اندر، اور اسی طرح جس کا وضو نہیں ہے، جس کے اوپر غسل فرض ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو یا جو قرآن کی آیت کسی جگہ پر لکھی ہوئی ہے اس کے پیچھے ہاتھ لگانا منع ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو پکڑنا، مقدس چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھنا، یہ اس کے لیے منع نہیں ہوتا. ہاں کتابیں جو ہوتی ہیں حدیث کی، تفسیر وغیرہ کی، اس کی پھر صورتیں الگ الگ بنتی ہیں. صحیح. تو بہرحال یہ تسبیح اگر وہ پکڑتی ہے اور اس پہ درود پاک پڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھی بات ہے کہ اسے ان ایام میں بھی اس کی عادت رکھنی چاہیے. ٹھیک. بلکہ نمازوں کے ٹائم اور خیال کرتے ہوئے یہ کر لینا چاہیے. باقاعدہ وہاں تو وضو کا حکم دیا کہ وضو کر لے، وضو کر کے اس وقت میں ذکر و اذکار کرے تاکہ اس کی عادت رہے. ماشاء. مزید کو مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب جماعت کے ساتھ مقتدی امام صاحب کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدی نے ربنا ولک الحمد کب کہنا ہے؟ کھڑے ہو کر کہنا ہے یا پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کہنا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جی. امام یہ کھڑے ہو کر کہے گا، یعنی امام نے جب کہہ دیا ربنا ولک الحمد، اس کے بعد اس نے کہنا ہے. امام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، امام نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا تو اس پر کہنے کا حکم ہے کہ فقولوا ربنا ولک الحمد، کہ ہم نے پھر ربنا ولک الحمد کہنا ہے. کہ امام کا جو حق ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، اور ہمارا حق جو ہے وہ ربنا ولک الحمد، یا اس میں اور الفاظ بہت سارے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد کہنا. تو یہ الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں گے کب؟ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب اپنی تسمیع پوری کر چکے ہیں جو انہوں نے کہنا تھا، اس کے بعد پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے. ظاہر امام کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت سمیع اللہ شروع کریں، اور حمیدہ جب وہ قیام پورا ہو جائے، پورا قیام ہو جائے تو یہ اس وقت یہ خاموشی سے کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں آ کر ربنا لک الحمد. اچھا، اس میں امام کیا ٹائم دیں گے ان کو ربنا لک الحمد پڑھنے کا؟ امام کے لیے اتنا تو کھڑا ہونا ضروری ہے نا، کہ جس میں کم از کم ایک تسبیح کی مقدار وہ کھڑا رہے گا. ٹھیک ہے. ایک تو بالکل سیدھا کھڑا رہے گا، صحیح. تعدیل ارکان، اور پھر ساتھ میں یعنی کہ اس نے کمر سیدھی کرنی ہے. پھر یہ ارکان کی تعدیل بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار اس نے کھڑے رہنا ہے. ٹھیک. تو اتنی دیر میں بندہ بآسانی پڑھ سکتا ہے. یہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. مزید کو مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسجد کی اوپر والی بلڈنگ میں مدرسے جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے کمرے بنائے جا سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مسجد کا مدرسہ، اس کے علاوہ جو مدرسہ ہوتا ہے اس کے لیے مسجد کی بلڈنگ کے اوپر کمرے بنانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ مسجد کی اوپر والی بلڈنگ کے اوپر کمرے بنا کر باقاعدہ مدرسہ لگانا. مسجد بن چکی ہے، مسجد مقرر ہو چکی ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ کمرے نہیں بنائے جا سکتے. مدرسہ بچوں کا لگانا ہو تو بھی کمرے نہیں بنائے جا سکتے. مسجد کے اندر جو اجازت دی گئی ہے بچوں کو پڑھانے کی، اس کی کچھ شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط یہی ہے کہ مسجد کی عمارت کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. جیسی وہ مسجد ہے اس کو ویسے ہی رکھا جائے گا. اوپر نیچے کہیں بھی جو مسجد قرار پا گئی اس میں آپ نے اب کوئی تبدیلی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور یہ تو بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، یعنی لوگوں کو اس حوالے سے بعض اوقات وہ دیکھتے ہیں جگہ کی وسعت ہے، سب کچھ ہے. اچھا چلے بلڈنگ نہیں بھی بنی ہوئی، یعنی جگہ کی بھی یہ حیثیت دیکھی جائے گی کہ یہ مسجد کے لیے خاص ہے یا مسجد مدرسہ دونوں کے لیے؟ بالکل بالکل. جیسے ورنہ دیکھیں میدان ہے بھی اتنی، تو یہ صحن پڑا ہوا ہے، یہاں مدرسہ کھڑا کر دو یا مسجد کھڑی کر دو. ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو وقف کا معاملہ ہوتا ہے، متولی جو ہوتا ہے جس کو مقرر کیا جاتا ہے، اس کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ وہ ہونا ہی ایسا شخص چاہیے کہ جس کو ان چیزوں کا علم ہو، معلومات ہو ان چیزوں کی. تو ایسے بندے کو آپ مقرر کریں گے متولی. تو اس لیے بہرحال ہمارے یہاں تو یعنی کوئی اگر 1,00,000 متولی اس طرح کے نکالے جائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ 2-3 نکل آئیں کہ جن کو ان چیزوں کا علم ہو، ورنہ عمومی طور پر ان چیزوں کا علم
نہیں ہوتا. وہ بس لیکن انتظامی طور پر جی یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر علم نہیں ہے تو پھر آپ کو جو مفتیان اہل سنت ہیں ان کی بارگاہ میں رجوع کرنا پڑے گا. تو جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں، چاہے ابھی مسجد تعمیر ہوئی ہے، تعمیر نہیں ہوئی، کہاں کیا بنانا ہے، کیا نیت کرنی ہے، لازمی طور پر آپ کسی جو ماہر مفتی ہوں ان سے رابطہ کیجیے. ٹھیک ہے. اور یہ ماشاءاللہ جن کا جو انتظامیہ کے اراکین ایسے ہیں جن کا آنا جانا یوں دارالتہ سنت میں باقاعدہ مسائل کی رہنمائی لینا، اور پھر ہمارے ہاں تو الحمدللہ دافسامی میں افتاء مکتب باقاعدہ ایک قائم ہے، یعنی دارالتہ سنت جو عام عوام کے لیے، اس کے علاوہ بھی افتاء مکتب پوری ایک شاخ دارالتہ سنت کی، کہ جس میں دعوت اسلامی کے تحت جتنے بھی مدارس ہیں، مساجد ہیں، وقف املاک ہیں یا دیگر اور چندے کے حوالے سے جو اس کی شرعی رہنمائی لینے کا ایک انداز طریقہ ہے، تو اس پر ضرور رابطہ کر کے اس طرح کی کوئی بھی تعمیرات خود فیصلہ کر کے نہ کریں، بلکہ اس کی شرعی رہنمائی لیں، اور وہ رہنمائی بھی اپنے پاس ایک فائل کی صورت میں آپ ساتھ ساتھ رکھتے جائیں، لگاتے جائیں، تاکہ بعد میں آنے والی اگر کوئی کمیٹی ہے یا بعد میں آنے والے جو اراکین ہوں گے تو وہ ان کی روشنی میں آگے اس سلسلے کو بڑھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جگہ کی رہنمائی، پھر عمارتیں، جو بھی اس میں ہم آگے اضافہ کرتے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے پورا ایک سسٹم ہے، نظام ہے. کراچی کے اندر بھی افتاء مکتب کی برانچ ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے، اور فیصل آباد میں بھی ہے. یہ چند شہر کے جن میں باقاعدہ افتاء مکتب کے طور پر دعوت اسلامی کے جو درپیش مسائل تنظیمی طور پر، جن میں جو بھی یہ مساجد، مدارس، چندہ یا دیگر وقف املاک سے متعلق ہے، تو وہاں آ کر یا ان باقاعدہ جو ای میلز ہیں ان پر رابطہ کر کے اس کی شرعی رہنمائی آپ لیں، اور اس کے بعد ہی ان چیزوں کو آگے بڑھائیں. اچھا، جو دعوت اسلامی سے ہٹ کر بھی عام عوام کے مساجد، مدارس جس میں اور نارمل بھی کمیٹیاں ہیں، تو آپ کے لیے بھی کوئی منع نہیں ہے. دارالتہ سنت بالکل آپ کے لیے، آپ دارالتہ سنت کی کسی بھی شاخ میں جائیں گے تو آپ نے یہ مسائل رکھیں، اور کئی لوگ ماشاءاللہ رکھتے ہیں اور اس کی معلومات لیتے ہیں. حسان صاحب، بعد کا تو صحیح سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب تعمیر نو کرتے ہیں اس میں کئی مسائل ہوتے ہیں، یعنی پہلے والی مسجد کو شہید کر کے اب جو بنانے لگے اس میں پھر من مرضی کے معاملات ہو جاتے ہیں. اصل میں جب تک کہ یہ ذہن نہیں بنے گا نا کہ ہم نے شریعت مطہرہ کے مطابق کرنا ہے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو شریعت کے ماہرین ہوں گے انہی کی طرف رجوع کیا جائے گا. تو یہ ذہن بنانا ضروری ہے. جب ذہن بن جائے گا تو پھر یہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. اب بہت ساری مسجدیں، آپ کی مسجد میں تعمیرات ہوئیں، ہماری مسجد کے اندر تعمیرات ہوئیں، اور مفتیان کرام کی مسجد جو ائمہ ہیں جو نمازیں پڑھاتے ہیں ان کی مسجدوں میں جب تعمیرات ہوتی ہیں تو کمیٹی کے افراد باقاعدہ رہنمائی لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ ٹھیک انداز میں سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک ذہن بنا لیں اپنا کہ ہم نے جو بھی اس طرح کے معاملات کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم نے رہنمائی لینی ہے. جب آپ رہنمائی لے لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی، یعنی آپ بوجھ کیوں لے رہے ہیں، یعنی آپ نے مسجد کی ذمہ داری کیوں لی ہے؟ اگر تو آپ نے ذمہ داری اپنی جو ہے وہ چودراہٹ کے لیے لی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ہیں، تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. صحیح، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا مقصد مسجد کی خدمت ہے، آپ کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ تو وہی ہو سکتا ہے نا کہ جو اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ہے. آپ اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے کہ میں یوں کروں گا، اللہ پاک یوں بھلے نعوذ باللہ کہے لیکن میں یوں کروں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیں لیکن میں یوں کروں گا، تو پھر کہاں سے آپ کے اس کے اوپر ثواب کی صورت ہوگی؟ یہ تو عذاب ہوگا، وعیدیں ہوں گی اس کے اوپر. اللہ پاک آپ کی کوئی خدمت کا محتاج چھوڑیے مسجد کا، کہ آپ خدمت کریں گے تو ہی مسجد چلے گی. اللہ پاک اپنی جو ہے وہ پاک گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ چلانے والا ہے اس کو. ہماری اس کے اندر سعادت ہے کہ ہم یہ خدمت کریں، لیکن اب یہ خدمت اسی صورت میں قبول ہوگی جب کہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہوگی. کیا خواتین بیوٹی پارلر کھول سکتی ہیں؟ اب کام کی نوعیت کے پر ہے کہ جیسا کام اس میں کریں گی اس اعتبار سے اس کی جواز کی صورت ہوگی. تو اب اگر وہاں پہ جائز کام کرتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ستر وغیرہ نہیں کھلتا کسی کا، کیونکہ بعض اوقات کی سمجھتی نہیں ہے اور بے ستری وہاں پر ہو جاتی ہے. جیسے ران وغیرہ کھل گئی اور اس کی ویکس وغیرہ کرنا ہوتی ہے، تو اس کی ظاہر سی بات ہے کہ عورت کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسری عورت کے سامنے بھی اس طرح کا ستر کھولے. تو یہ اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. اسی طرح بعض جو آئیبرو کی صورتیں ہیں بنانے کی، یہ ناجائز انداز میں ناجائز ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو بنانا ہے. یا اسی طرح بالوں کی کٹنگ بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو شرعاً جائز نہیں ہوتی. تو اس طرح کے جو ناجائز کام کریں گے اس کے اندر وہ ناجائز و حرام.
لیکن ایک جو کٹنگ کی اجازت ہے بالوں کی وہ ہو رہی ہے، یا ویکس وغیرہ کروا رہی ہیں لیکن بیسکلی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہی، تو جو شریعت مطہرہ کے عین مطابق اس میں کام ہو رہا ہے، اس میں میک اپ صحیح کر رہے ہیں، کوئی اس کے اندر بے پردگی نہیں ہو رہی، تو کوئی حرج نہیں، اس میں عورتیں کر سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ عورتوں کا یہ معاملہ عورتیں ہی کریں گی، مرد تو اس طرح کا بیوٹی پارلر کھولنے سے رہے، ان کو تو اجازت بھی نہیں ہوگی اس کی، تو عورتیں ہی یہ کام کریں گی. تو ایسا کام کہ جس میں شریعت مطہرہ کے عین مطابق وہ کام کریں گی وہ بالکل ٹھیک ہوگا، اور جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہوگی وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جی مزید کال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جن لوگوں کی اولاد جوان ہے، شادیاں بھی کرنی ہیں اور ان پر حج بھی فرض ہے، اب اس پر حج کرنا ضروری ہے یا شادی کرنا ضروری ہے؟ اللہ، جن دنوں میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں اور شریعت مطہرہ کے مطابق اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، تو اب اس صورت میں ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس بات کو رکاوٹ بنائیں کہ ہمیں آگے بچوں کی یا بچیوں کی شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، اس لیے ہم حج ادا نہ کریں، یہ اجازت نہیں ہے. تو جن ایام میں ان کے اوپر حج پر جانا فرض ہو چکا ہے، ان ایام میں تو یہ ایسا نہیں کر سکتے، حج ادا کریں گے. ہاں پہلے ابھی حج فرض نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی شادیاں ہو چکی ہیں یا گھر بنانے میں وہ رقم استعمال ہو چکی کہ جب وہ دن آئے جب فارم بھرنے تھے ان دنوں رقم ہی نہیں تھی ان کے پاس، یہ صاحب استطاعت تھے نہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. لیکن اس میں کئی ایسے کہ جو پیچھے سے یہ چلاتے ہوئے کئی سال آ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایسے ہی گناہ کر، ایک دفعہ فرض ہو گیا تو پھر تو لازم ہو گیا ان کے اوپر، اور جان بوجھ کے اس میں تاخیر کرنا گناہ بھی. جی ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. حج اللہ پاک کی جانب سے مسلمانوں پر ایک اہم فرض ہے جو استطاعت ہونے پر فرض ہوتا ہے. حج کے فضائل و معلومات سے متعلق مفید باتیں ہم پہنچائیں گے آپ تک، تو پھر دیکھیے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، جس کا موضوع ہے حج کریں انشاءاللہ 22 اپریل 2025 بروز منگل صبح 8 بجے براہ راست مدنی چینل پر. حسن احمد بہا کے واسطے. تعارف حضرت سیدنا شیخ علی بغدادی رحمت اللہ علیہ. نام و نسب: آپ رحمت اللہ علیہ کا نام سید علی بغدادی بن سیدنا محی الدین ابو نصر محمد رحمت اللہ علیہما ہے. ولادت باسعادت: آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بغداد شریف میں ہوئی. تعلیم و تربیت: آپ کی تعلیم و تربیت والد گرامی حضرت سیدنا محی الدین ابو نصر محمد رحمت اللہ علیہ کی صحبت بابرکت میں ہوئی، اور دیگر مشائخ وقت سے بھی حدیث و فقہ و دیگر علوم کی تعلیم حاصل کی. آپ رحمت اللہ علیہ علوم ظاہری و باطنی میں یکتائے روزگار تھے. بیعت و خلافت: آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم ہی سے بیعت و خلافت حاصل کی. وفات: آپ رحمت اللہ علیہ کا 23 شوال 739 ہجری میں انتقال پرملال ہوا. مزار مبارک: آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک بغداد معلی میں مرجع خلائق ہے. حسن احمد بہا کے واسطے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم: جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو فجر جماعت سے پڑھے گویا اس نے پوری رات قیام کیا، یعنی ساری رات عبادت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آدم